سمیہ کی تاریخ انسان کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ سمیہ نے ایمان کا سودا کیوں نہیں کیا؟ آج ہماری بہنوں کے سامنے صحابیات کے واقعات نہیں ہیں، مذہب اسلام کی تاریخ نہیں ہے، اور مذہب اسلام کی محبت کی کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اگر مذہب اسلام کی محبت دل کے اندر پیوست ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کے سینے سے ایمان کو نہیں نکال سکتی ہے۔ علماء راتوں کو تڑپ رہے ہیں، اور ایک یہ فکر ہے، کڑھن ہے، ایک بچے کا ایمان کو کھو بیٹھنا، یہ وہ خسارہ ہے جس کی بھرپائی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو مبارک، ہمارا دین ہمارے مبارک۔ لیکن جو لوگ ہندو مسلم کر رہے ہیں اور آپس میں دراڑ پیدا کر رہے ہیں، آپس میں مسلمانوں کو ہندوؤں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں، انہیں اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ جمعیت علماء ضلع دہرادون کے صدر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ تو مولانا، آپ نے یہاں اس میٹنگ میں بات کی ہے شجر کاری کے تعلق سے، اور آپ نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بات کی ہے، اور آپ نے ارتداد کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ تو آپ جیسے دہرادون کے صدر ہیں، اس تعلق سے کچھ بتائیں گے، وہاں ارتداد کے تعلق سے کیا آپ کی محنتیں ہیں؟ جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ کتنا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ مولانا احتشام نظامی قاسمی صاحب ماشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں حق طریقے سے بات کو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی تمام باتوں کو، ان کے چینل کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین رہتا ہے کہ جو بات بھی مولانا احتشام نظامی قاسمی صاحب پہنچا رہے ہیں وہ حق ہے اور حق پر مبنی ہے، اور جو بات ہے وہ صحیح ہے، اس میں جھوٹ ذرا سا بھی شامل نہیں ہوتا۔ دوسری بات، آپ کا اس لیے بھی خیر مقدم ہے کہ آپ دیگر اپنے دوسرے پروگراموں کو موقوف کر کے علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور جمعیت کے ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات، آج کے ایجنڈے کے اندر آپ نے سوال کیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ ایجنڈے میں شامل تھا۔ آج کلیئر کے اندر صوبہ اتراکھنڈ کی جو میٹنگ بلائی گئی، اس میں ایک ایجنڈا تھا اصلاح معاشرہ، اور دوسری اس میں ایجنڈا تھا شجر کاری کا۔ 7 ایجنڈے شامل تھے۔ 5 ایجنڈے کے تعلق سے آپ نے گفتگو مولانا شرافت صاحب سے کر لی ہے، انہیں دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ یہ 2 باتیں مجھے بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات تو شجر کاری کے تعلق سے ہے کہ پچھلے سال، گزشتہ سال بھی ہم نے 2000 پیڑ دہرادون کے اندر لگوائے تھے۔ جہاں جمعیت دوسرے کاموں کو انجام دیتی ہے، جمعیت کا کام ہے دوسروں کو نفع پہنچانا، اور جمعیت ہمیشہ اس بات سے بھی قطع نظر کر کے کام کرتی ہے کہ دوسرا آدمی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہم کبھی بھی کام کرنے کے لیے دوسرے کے دھرم کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم انسانیت کے تعلق سے کام کرتے ہیں۔ شجر کاری میں انسانیت پائی جاتی ہے۔ جب ہم ایک شجر لگائیں گے، ایک پودا لگائیں گے، اس کی دوسرے کو ہوا ملے گی، اس کا سایہ ملے گا، اور دوسرے کو نفع پہنچائے گا۔ تو ہمارا کام ہے دوسرے کو نفع پہنچانا، تو شجر کاری کر کے بھی ہماری نیت یہی ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچایا جائے۔ جس طریقے سے دوسری تنظیمیں، دوسری جماعتیں شجر کاری میں حصہ لیتی ہیں، تو جمعیت علماء ہند بھی گزشتہ سال کی طرح اس سال حصہ لے گی، اور انشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے پچھلے سال 2000 پیڑ اور پودے لگائے تھے، اس سال بھی ہم شجر کاری کریں گے تاکہ عوام کو نفع پہنچایا جا سکے۔ دوسری بات، اچھا مولانا، جیسے شجر کاری کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں، جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ یہ کام کریں گے، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بطور مشورہ یہ بات ہے کہ جو ادھیکاری ہے، پولیس پرشاسن، ان کو ساتھ لے کے آپ یہ کام کریں جمعیت کے پلیٹ فارم کے ذریعے؟ جی انشاءاللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کسی بھی بڑے ادھیکاری کو، کسی بھی ودھائک کو، کسی بھی بڑے آدمی کو جو سیاست سے جڑا ہوا ہو، اس کو بلا کر کے اپنے ساتھ لے کر کے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کام بھی قوم کی خدمت کرنا ہے اور ہمارا کام بھی قوم کی خدمت کرنا ہے۔ تو دوسروں کو بلا کے ساتھ رکھنے میں ہمیں اور زیادہ کام کرنے میں لذت آئے گی، اور انشاءاللہ کام انجام تک پہنچے گا۔ دوسری بات، آپ نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ ہم گزشتہ 3-4 سالوں سے دہرادون کے اندر اصلاح معاشرہ پہ بہت مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ مفتی ایاز صاحب جامعی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ضلع دہرادون کے صدر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت مضبوطی کے ساتھ شہر کے صدر ہیں مفتی ایاز صاحب، بہت مضبوطی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ پہ۔ ہم بھی اسی طریقے سے محنت کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارا فوکس رہتا ہے بچوں کو جو ہے سمجھانا، مستورات کے اندر پروگرام کرنا، جگہ جگہ محلے میں کے اندر جا کر کے ہم پروگرام رکھواتے ہیں، اور گھر گھر تک یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں پروگرام رکھا گیا ہے، مستورات وہاں اکٹھا ہوتی ہیں۔ جیسا بھی وقت کا میسج ہوتا ہے وہ ہم اپنی بچیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی قربانی کے تعلق سے ہم نے
نے بہت ساری باتیں پہنچائی، جس میں بطور خاص یہ تھی کہ ہمارے اس قربانی کے جو اہم فریضہ ہے اس سے کسی ہمارے وطنی بھائی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہم نے چینل کے حوالے سے بھی پہنچائی ہے اور میڈیا کے سامنے آ کر بھی پہنچائی ہے، ہر طریقے سے لکھت میں بھی پہنچائی ہے، اور پوری جمعیت کی طرف سے صوبہ اتراکھنڈ کی طرف سے بھی یہ بات پہنچی ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ مذہب اسلام کا ایک خاص شعار ہے دوسروں کو نفع پہنچانا اور نقصان سے بچانا، کسی بھی عمل سے ہمارے دوسروں کو تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے قربانی کے تعلق سے بات کی۔ اب ہم سال کے بیچ میں اکثر جو باتیں کرتے ہیں، اصلاح معاشرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا ارتھ ہوتا ہے، میں عوام کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، سماج سدھار۔ سماج کے اندر پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں ان کا سدباب کیسے کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، معصوم بچے نشے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو سمجھانے کی فکر کرتے ہیں، ان کے والدین کو سمجھاتے ہیں، پیرنٹس کی جو ہے میٹنگ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ابھی سے نشے کے اندر ملوث ہو گئے تو ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا، ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ تو کیسے اپنے بچوں کو ہم جو ہے نشے سے بچا سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس کے اوپر یہ کہنا چاہتے ہیں تمام ماؤں کو، تمام بہنوں کو، ہم اپنے پروگراموں میں یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر اس بچی کے اندر دین کا ذرا سا بھی جذبہ ہوتا اور آپ نے دین اس کو سمجھایا ہوتا، مذہب اسلام گھٹی میں پلایا ہوتا، تو یہ بچی آج اپنے ایمان کا سودا نہ کرتی۔ سب سے پہلے ہمارا میسج عوام الناس سے اور خاص طور سے بہنوں سے، ان کی ماؤں سے یہ رہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ۔ جب مذہب اسلام کو سمجھیں گی، جب دین کو سمجھیں گی، جب قرآن کو سمجھیں گی، جب ایمان کو سمجھیں گی، تو پھر ہماری بچیاں ایمان کا سودا نہیں کریں گی۔ ہم اپنی بچوں کو ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا فرق بھی پڑ رہا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ بچوں کو بڑا موبائل دینا، اور موبائل دینے کے بعد ان کی نگرانی نہ کرنا، مستقل بچوں کو جو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ ہم ساری چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں، لیکن پہلا فوکس ہمارا یہ رہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ۔ ہم کالج پڑھانے سے، اسکول پڑھانے سے کوئی بھی عالم علماء کوئی بھی منع نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بچی کو عصری تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن عصری تعلیم دینے سے پہلے اگر اپنی بچی کو آپ نے دیندار بنا دیا اور اس کو دین سمجھا دیا، یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے بچی ایمان کا سودا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے سمجھانے کا، اصلاح معاشرہ کے ان پروگرام کا بڑا فرق پڑ رہا ہے، اور بچیاں ادھر سے ہٹ کر کے ایمان کو سمجھنے کی اور ایمان کی کڑھن اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی فکریں پیدا کر رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم مسجدوں میں جا کر جمعے کے دن اصلاح معاشرہ کے پروگرام کرتے ہیں، وہاں سے ممبروں سے لوگوں کو میسج دیتے ہیں، اور بستیوں کے اندر جا کر کے اپنی بچیوں سے اور مسلم ماں اور بہنوں کو میسج دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے معاشرے کو غلط چیزوں سے بچا کر صحیح راہ پر ڈھالا جا سکتا ہے۔ اچھا مولانا عبد المنان صاحب، اتنی محنت ہو رہی ہے، علماء کرام محنت کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے آخر کہ اتنا دھڑا دھڑ ایک بڑی تعداد میں مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی، خاص طور سے بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ دہرادون میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلی دیکھیے، میں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ علم کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ جس بچی کو ایمان کی حقیقت کا علم ہو جائے، جو بچی بلال حبشی کی تاریخ پڑھ لے، جو بچی صحابہ اکرام کے واقعات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ صحابہ اکرام نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اپنی چمڑی ادھڑوانا انہوں نے پسند کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا پسند کیا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا پسند کیا ہے، لیکن ایمان کا سودا صحابہ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ صحابہ کی اور صحابیات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سمیہ کی تاریخ انسان کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ سمیہ نے ایمان کا سودا کیوں نہیں کیا؟ آخری دم تک صحابہ اور صحابیات کی زبان پر احد احد کی صدائیں بلند رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان مستحکم تھا، ایمان مضبوط تھا، وہ مذہب اسلام کی قدر کو جانتی تھی، ان کے سامنے جنت کے مناظر رہتے تھے، وہ دنیا سے قطع نظر رہتے ہوئے جنت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتی تھی۔ آج ہماری بہنوں کے سامنے صحابیات کے واقعات نہیں ہیں، مذہب اسلام کی تاریخ نہیں ہے، اور مذہب اسلام کی محبت کی کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اگر مذہب اسلام کی محبت دل کے اندر پیوست ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کے سینے سے ایمان کو نہیں نکال سکتی ہے۔ اچھا مولانا، آخری بات، آپ کچھ پیغام دیں گے؟ آپ کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے، اپنے علماء کی باتیں مانیں، اس طرح کوئی پیغام دیں گے آپ؟ میرا پیغام عوام الناس سے یہ ہے، پہلے تو اسی تعلق سے میرا پیغام ہے، اس کا ایک درد ہے، علماء راتوں کو تڑپ رہے ہیں، اور ایک یہ فکر ہے، کڑھن ہے، ایک بچے کا ایمان کو کھو بیٹھنا، یہ وہ خسارہ ہے جس کی بھرپائی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو میرا جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چینل کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں،
انہیں مذہب اسلام کی تاریخ سمجھائیں، اور جب تک عوام کا ربط علماء سے مضبوط نہیں ہوگا دین کو صحیح طریقے سے اپنی بچیوں اور بچوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا میسیج میرا یہ ہے کہ عوام علماء سے اپنے ربط کو قائم کرے، ربط کو مضبوط کرے۔ بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری جماعتیں علماء اور عوام کے ربط کو کاٹنے کی جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کوششیں انشاءاللہ ان کی ناکام ہوگی، اور عوام الناس سے اپیل ہے کہ ان کو ناکام بنائیں، اور علماء سے جڑنے میں ہی خیر ہے، علماء سے جڑنے میں ہی سلامتی ہے، علماء سے جڑنے میں ہی ایمان کا تحفظ ہے۔ اس لیے میری آپ کے چینل کے حوالے سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھایا جائے، مذہب اسلام کی تاریخ ان کو سامنے دہرائی جائے، ان کو مذہب اسلام کی تاریخ سمجھائی جائے، اور علماء سے گہرا تعلق اور ربط بنایا جائے۔ اور دوسری بات میری یہ ہے، میں تمام ہندوستان کے دیش واسیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپس کا پیار اور محبت بنائے رکھیں، گنگا جمنی تہذیب کو بنائے رکھیں۔ کچھ لوگ آپس کے اتحاد کو بگاڑنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آپس کی محبت کو کھونا چاہتے ہیں۔ میں تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو مبارک، ہمارا دین ہمارے مبارک۔ لیکن جو لوگ ہندو مسلم کر رہے ہیں اور آپس میں دراڑ پیدا کر رہے ہیں، آپس میں مسلمانوں کو ہندوؤں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں، انہیں اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے، ایک انسانیت کے ناطے سے کام کرنا چاہیے۔ مسلمان جہاں بھی کام کرتا ہے، علماء جہاں بھی کام کرتے ہیں، وہ کبھی سامنے والے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہندو یا مسلمان ہے، وہ انسانیت کے تعلق سے کام کرتے ہیں۔ روڈ پر اگر ایک آدمی سسک رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے ضرورت ہے ہیلپ کی، اسے ضرورت ہے مدد کی، تو ہم اس کو اٹھائیں گے، بھلے ہی اس کے ہاتھ میں کڑا بندھا ہوا ہو، بھلے ہی ہمیں معلوم ہو کہ ہندو ہے، لیکن وہ ہمارے دیش واسی ہے، ہمارے ہندوستان کا ناگرک ہے، ہمارے ہندوستان میں رہنا والا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس سے پیار ہے اپنے ہندوستان کا ناگرک ہونے کی وجہ سے۔ تو میں تمام عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ آپس کا بھائی چارہ بنائے رکھیں، اتحاد محبت کو قائم رکھیں، اور اس طرح کے جو لوگ شرور و فتن پھیلا رہے ہیں اور آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ ان حرکتوں سے باز آئیں، بارہا باز آئیں۔ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اگر کچھ ہوگا اور دیش کے اندر کوئی تعمیر ہو سکتی ہے تو تعمیر ہو سکتی ہے صرف ایک محبت کے پیغام پر، جو مذہب اسلام کا پہلا پیغام ہے کہ مذہب اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ میری تمام دیش واسیوں سے اپیل ہے کہ محبت کے پیغام کو بنائے رکھیں۔ جس طریقے سے حالات ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہندو مسلم میں کہاں الجھ گئے ہیں، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارے جذبات کو ناقابو بنانے کے لیے، ہمارے قلوب کو چھلنی کرنے کے لیے کیا یہ واقعات کم ہیں؟ ابھی یہ حادثہ پیش آیا ہے ایروپلین کا کہ اس طریقے سے ہمارے 300 ساڑھے 300 آدمی وہاں مارے گئے ہیں، اور اس طریقے سے ہیلی کاپٹر وہاں کیدارناتھ کے اندر گرا ہے۔ ہمیں اس کی بے انتہا تکلیف ہے، دکھ ہے اس بات کا، بھلے ہی وہ ہندو تھے لیکن وہ ہمارے دیش کے ناگرک تھے، کسی ماں کا لال تھا نا، کسی باپ کی محبت کا پیغام تھا نا، کسی باپ نے شفقتوں سے پالا ہوگا نا، کیسی کیسی آرزویں ان کے ساتھ وابستہ تھی۔ ہم تڑپ رہے ہیں تو تڑپانے کے لیے یہی واقعات کافی ہیں۔ آخر ہم کدھر الجھ گئے ہیں، کہاں ہندو مسلم میں چلے گئے ہیں؟ سب حضرات محبت اور اخوت کے ساتھ دیش کو بڑھانے کا کام کریں۔ دیش کی ترقی اور تعمیر محبت سے ہو سکتی ہے، نفرت سے نہیں ہو سکتی ہے، میرا یہ پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے دیکھا ہے مولانا عبد المنان صاحب جو ضلع دہرادون صوبہ اتراکھنڈ کے جمعیت العلماء کے صدر ہیں، انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا اور بہت ہی صاف اور شفاف انداز میں اپنی بات کو رکھا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔